السلام علیکم عزیز طلباء، ہم نے اپنے گزشتہ لیکچرز میں نظم کے حصہ نظم میں حمد کے اشعار کی تشریح کی تھی اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ہم نے اس کی مشق جو ہے وہ ہم نے مکمل کی تھی۔ آج جو ہے وہ ہم بیٹا اعراب کا سوال جو ہے وہ کریں گے، جو کہ بہت ہی موسٹ امپورٹنٹ اعراب کا سوال جو ہے وہ ہمارے پیپر میں ہوتا ہے۔ ایم سی کیوز یہ ایک جو ہے، جیسے کہ 15 نمبر کے ایم سی کیوز ہوتے ہیں نا، اور اس میں 1 نمبر کا جو ہے وہ اعراب کا سوال جو ہے وہ لازمی پوچھا جاتا ہے۔ تو بیٹا ہمارے پاس پہلا لفظ ہے حمد میں، سوال نمبر 8 ہے، نظم حمد کی مشق میں سوال نمبر 8 ہے جی ہمارا یہ کہ درج ذیل الفاظ پر اعراب لگائیے۔ تو وہ اعراب جو ہے وہ لفظ پہلا ہمارے پاس ہے جی حرف کن، یعنی ہے کے اوپر زبر آئے گی، فے کے نیچے زیر آئے گی، اسی طرح کاف کے اوپر پیش آئے گی اور نون کے اوپر یہ جزم کی علامت ہے۔ اسی طرح دوسرا ہمارے پاس ہے جی، یہ بھی بہت آسان ہے، جمادات۔ اسی طرح تیسرا ہمارے پاس ہے جی لفظ نباتات۔ بولنے میں جب آپ کا تلفظ ٹھیک ہوگا تب ہی جو ہے وہ آپ کو الفاظ کی پہچان جو ہے وہ ہو سکے گی۔ جس طرح بیٹا ہم نورانی قاعدہ پڑھتے ہیں قرآن پاک پڑھنے سے پہلے قاری صاحب کے پاس، تو اس میں ہمیں زیر زبر پیش کی جو ہے وہ پہچان کروائی جاتی ہے پہلے، اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں قرآن پاک جو ہے وہ جوڑ توڑ کے ساتھ جو ہے وہ پڑھنا آتا ہے، جوڑ کر کے پڑھنا آ جاتا ہے ہمیں۔ تو اسی طرح عزیز طلباء دیکھیں، بشر لفظ ہم جب بولتے ہیں بشر لفظ بشر نہیں ہوتا، بشر ہوتا ہے، بے کے اوپر زبر، شین کے اوپر زبر اور رے کے اوپر جزم۔ سوال آ گیا جی پانچواں ہمارے پاس نعمت، عین کے اوپر جزم، میم کے اوپر زبر، تے کے اوپر جزم اور نون کے نیچے زیر کی علامت جو ہے وہ بتائی جاتی ہے۔ بیٹا یہ یہاں میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ زبر، زیر، پیش، الٹا پیش، تنوین، یہ تمام الفاظ جو ہیں، یہ لفظ جو ہے نا، یہ تمام حرف، یہ میں آپ کو ہم نیکسٹ سبق میں جب اعراب کا سوال کریں گے تب میں آپ کو یہ بریفلی بتاؤں گی کہ زبر کو کیا کہا جاتا ہے، زیر کو کیا کہا جاتا ہے اور پیش کو کیا کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ ہمارے کلاس تاہم میں کی گرامر کی بک میں یہ پراپر ایک مکمل ٹاپک جو ہے عنوان بنایا گیا ہے، جو کہ اسٹوڈنٹس کو بتانا جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو یہاں تک یہ جو ہیں جی یہ ہمارے اعراب ہیں جی حصہ نظم میں حمد کے، یہاں میں امید کرتی ہوں آپ کو جو ہے وہ سمجھ آ چکی ہوگی۔ تو اب ہم نیکسٹ انشاءاللہ اپنے نیکسٹ لیکچر میں ملیں گے، نیکسٹ نیو لیکچر کے ساتھ انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔